بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بولنا کن جگہوں پر جائز ہے؟ وہ 5 جگہیں جن پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ وہ 5 چیزیں یا وہ 5 جگہیں کون سی ہیں جہاں جھوٹ بول سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کی جان کو بہت شدید خطرہ لاحق ہو گیا کہ آپ اگر اس موقع پر جھوٹ نہ بولیں گے تو مخالف یا دشمن جو بھی ہے وہ آپ کی جان لے لے گا، یا آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اپنی جان بچانے کی خاطر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ نمبر 2، بہت شدید آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے یا ظلم کیے جانے کا خوف ہے کہ آپ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ پر بہت سخت ظلم کیا جائے گا جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ ایسے موقع پر بھی جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 3، بیوی آپ سے ناراض ہو گئی، اس کو منانے کے لیے یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ نمبر 4، 2 بھائی آپس میں لڑ پڑے، 2 دوست آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا 2 گروپ آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا 2 قبیلے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو ان دونوں کی آپس میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ نمبر 5، جنگ کے دوران دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، مثال کے طور پہ حملہ آپ نے دائیں طرف سے کرنا ہے اور دشمن کو کہیں کہ ہم بائیں طرف سے حملہ کریں گے، یا پیغام اسی طریقے سے پہنچانا کہ ہم لوگ کریں گے اس طرح لیکن کرنا آپ نے کچھ اور ہے، تو دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا جنگ کے دوران جائز ہے۔ یہ جمہور علماء کرام کا موقف ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واضح جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ گول مول بات کی جا سکتی ہے۔ مثلا گول مول بات کرنا جس کو توریہ کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے راستے میں توریہ استعمال کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کفار مکہ سے چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، تو غارہ ہیرا تک پہنچنے سے پہلے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاننے والا شخص جنہوں نے ان کو دیکھ لیا، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، سارے کفار ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ کہاں نکلے، تو وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ اس نے دیکھا یہ 2 لوگ جا رہے ہیں، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک کر پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ جانتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتا نہیں تھا، اس لیے اس نے جب یہ سوال کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے رہنما ہیں، مطلب مجھے راستہ دکھانے کے لیے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ دین کا راستہ، اللہ کی طرف جانے کا راستہ، جنت میں پہنچنے کا راستہ دکھانے والے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے نا، لیکن کافر کو اس طرح باور کروایا کہ کافر سمجھا کہ شاید راستہ، یہ جو راستے دنیا میں جن پر ہم چلتے ہیں وہ راستہ بتانے والا یہ رہنما ہے۔ تو اسی طرح کا جھوٹ بولنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ٹھیک ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا جاؤں، ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، کہتے ہیں انگریز کی عدالت نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا، تو جب پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی تو وہ اپنی جگہ پر تشریف فرما تھے، تو پولیس ان کو پہچانتی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے سادہ کپڑے اور وہ لنگی دھوتی جو ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا عالم دین جس کا اتنا نام ہے اور جس کو انگریز عدالت نے گرفتار کرنے کا حکم دیا، وہ ایسا سادہ سا مولوی کہاں ہوگا؟ وہ پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے جب دیکھا ان کو حضرت کو بیٹھے ہوئے تو کہا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں اور وہ کدھر ہے؟ وہ حضرت اپنی جگہ سے ہٹے، تھوڑا سا اٹھ کے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹے اور کہا ابھی تو ادھر تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ یہ توریہ تو بالکل جائز ہے ہی، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان 5 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔